بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر نمبر 21 ہے، جس میں ہم پاور پوائنٹ کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ جو آج اس کا ٹاپک ہے، ہم نے کہا تھا کہ اس کے اندر ایک ربن ہوتا ہے جس میں مختلف قسم کے جو ہے وہ ٹیبز موجود ہیں۔ تو اگر ہم بات کریں انسرٹ ٹیب کی، تو اس میں جو آج ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے ہمارا شیپس کے ریلیونٹ۔ اب اگر آپ غور کریں تو جو ہے، اگر ہم اپنی جو ہے نا پریزنٹیشن کے اندر مختلف قسم کی شیپس جو ہے نا وہ انسرٹ کرنا چاہتے ہیں، مختلف قسم کی ڈائیگرام ہے یا ان کی ریپرزنٹیشن جو ہے نا، فار ایگزامپل اگر ہم ایک فلو چارٹ بنانا چاہ رہے ہیں، ایک پروگرامنگ کا فلو چارٹ ہوتا ہے جس میں آپ کو ریکٹینگل، سرکل، اسکوائر، ٹھیک ہے، اور ایروز اور ڈفرینٹ قسم کی جو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں، اس کے مطابق جو ہے نا آپ مختلف شیپس کو جو ہے نا وہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ اپنی سلائڈس کو کیسے بنائیں۔ اگر اس میں ہم غور کریں تو دیکھیں اس کے اندر جو ہے مختلف قسم کی جو ہے نا شیپس ہیں، لائنز ہیں، ریکٹینگلز ہیں، جو ہے نا وہ ریکٹینگلز ہیں، ایریاز مختلف جو ہے نا اسکوائر ہیں، فلو چارٹس کی ہیں، تو مختلف قسم کی جو ہے نا وہ اس میں یوز ہو رہی ہوتی ہیں، جو عام طور پہ آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ انسرٹ میں شامل ہیں، جو اس میں آپ شیپس وغیرہ کہہ سکتے ہیں یا فارمیٹنگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کیسے جو ہے نا وہ۔ اس کے بعد اگر ہم غور کریں تو ہمارے پاس ایک ہوم ٹیب ہے۔ ہوم ٹیب میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک جو ہوتی ہے وہ ربن ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے کلپ بورڈ ہے، ایک آپ کی سلائڈز ہیں، ایک آپ کے فونٹس ہیں، ایک آپ کا پیراگراف ہے، ایک آپ کی ڈرائنگ ہے، اور ایک ایڈیٹنگ وغیرہ، یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں جس میں آپ ایڈٹ وغیرہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری شیپ ایڈ بھی ہو سکتی ہیں، اس کے اندر اس شیپ کے اندر ایڈٹ بھی ہو سکتی ہیں، یہ ری کلرز بھی ہو سکتی ہیں، یہ ری سائز بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا فونٹ وغیرہ بھی آپ جو ہے نا یہ فونٹ والے ہیں، اس میں آپ فونٹ چینج کر سکتے ہیں، یہ ایڈٹ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی ٹیکسٹ کو آپ کیا کر سکتے ہیں، ایڈ بھی آپ کر سکتے ہیں یا انسرٹ کر سکتے ہیں۔ تو انسرٹ میں بھی آپ دیکھیں تو آپ ٹیکسٹ انسرٹ کر سکتے ہیں، مختلف جو ہے نا وہ ان کے ڈیزائنز انسرٹ کر سکتے ہیں، اس کے اندر مختلف شیپس کو انسرٹ کر سکتے ہیں، اس کے اندر مختلف پکچرز کو آپ انسرٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کے اندر مختلف چارٹس کو انسرٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کے اندر کلپ آرٹس وغیرہ کو انسرٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کے اندر ڈیٹ اینڈ ٹائم کو کر سکتے ہیں، سلائیڈ نمبر کو انسرٹ کر سکتے ہیں، اور سمبل وغیرہ کو یوز آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں شامل ہیں نا۔ اس کے بعد اگر آپ غور کریں تو یہ ہوم ٹیب کے اندر آپ کو نظر آئے کلپ بورڈ ہے، سلائڈز ہے، فونٹ وغیرہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جو آپ کے پاس جو شیپ جو ہے نا وہ ریکٹینگل نظر آ رہی ہے، جو آپ کو نظر آ رہی ہے، تو اس میں ایک فونٹ ہے۔ تو بیسیکلی اب فونٹ میں کیا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ بیسیکلی آپ اس کا فونٹ چینج کر سکتے ہیں، فونٹ کا سائز چینج کر سکتے ہیں۔ ایک فونٹ ہے اور ایک فونٹ سائز ہے، آپ اس کا جو ہے نا اپر کیس لیٹر کر سکتے ہیں، لوور کیس لیٹر کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کا سائز بڑھا کم کر سکتے ہیں، یا آپ اس کو اریز وغیرہ کر سکتے ہیں، انڈر لائن کر سکتے ہیں، اٹیلک کر سکتے ہیں، اس کو آپ بولڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں یوز ہوتی ہیں۔ اس میں جو ایک اہم امپورٹنٹ ہے وہ ایڈ کلپ آرٹ ٹو سلائڈ ہے۔ آپ اس کے اندر کوئی بھی کلپ ہے جس کے اندر شیپ وغیرہ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، کوئی بھی پین ہے جو رائٹ سائڈ پہ آپ کے اسکرین کے اپیئر ہو رہا ہے، اس کے اندر کوئی بھی، یہ دیکھیں کلپ وغیرہ جو آپ نے کلپ بنایا ہوا ہے، یہ کلپ بھی ہے، مختلف شیپس آپ کی اس کے اندر نظر آ رہی ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے ایک آرٹ گیلری بنائی ہوئی ہے، اس آرٹ گیلری کے اندر آپ جو پٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں یوز ہو رہی ہیں آپ کی پریزنٹیشن کے اندر، جو ہے نا آپ جو ہے نا وہ یوز کر رہے ہیں، مقصد ہے آپ کی وہ والی چیزیں جو ہے نا وہ ساری کی ساری یوز ہو رہی ہیں۔ تو یہ ایک آرٹ گیلری، اس کے اندر یہ آرٹ کلپ جو ہے نا وہ اس کے اندر شامل ہے۔ اس کے بعد اگر آپ غور کریں تو آپ کے پاس اس جو امیج ہے، آپ اس کو ریلوکیٹ کر سکتے ہیں، ری سائز کر سکتے ہیں، ریکارڈ کر سکتے ہیں، امیج ایز اے وش جو ہے نا جس طرح کی آپ کی امیج ہوگی اس کے مطابق جو ہے نا آپ نے اس کو یوز کرنا ہے، یا اس کو لیفٹ رائٹ کرنا ہے، یا اس کی ڈائریکشن ہے، اس کو آپ نے سینٹر میں لگانا ہے، جدھر بھی ہے آپ اس کو کیا ہے یہ ساری مطلب ری سائز کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض بڑی سائز میں ہے، پورے پیج میں ہے، اس میں آپ تھوڑا سا اس کا سائز کم کر سکتے ہیں، ریلوکیٹ کر سکتے ہیں، ایک جگہ پہ پڑی ہے لیفٹ سائڈ آپ اس کو رائٹ کر سکتے ہیں، یا آپ پڑی آپ اس کو ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جیسے ہی آپ نے انسرٹ کیا تو ایک پکچر کی السٹریشن آپ کے پاس آ گئی کہ کون کون سی پکچر ہے۔ آپ نے پکچر
جو ہے اپنی گیلری کے اندر سیو کی ہوئی ہے، آپ نے سیو کی ہوئی ہے کمپیوٹر کے اندر، وہ جو ہے آپ ایڈ کریں. تو یہ 4 قسم کی شیپس آپ کو نظر آ رہی ہیں جس میں آپ جو ہے نا وہ اپنی یہ چیزیں ساری ایڈ کر سکتے ہیں. یہ ساری اس کے اندر شامل ہیں. اس میں ری لوکیٹ ہے، اس کو ری سائز ہے، ری کلر ہے، امیجز ہے، ایز جو ہے نا وہ آپ کو شوز ہو رہی ہیں. اس کے بعد یہ پکچرز ہیں، آرٹ کلر ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں یہ چیز یوز ہو رہی ہیں. اس کے بعد اگر آپ غور کریں، دیکھیں اس کے اندر ریلوکیٹ کے اندر اور یہ ساری چیزیں، اس کے بعد امیج کو آپ نے کیا کرنا ہے، ایڈجسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. اب یہ مختلف جو پکچرز ہیں جو آپ کے امیج کے اوپر جو ہے نا آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، اس کو نا ہینڈل کر سکتے ہیں ان سائڈ دا امیج آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. تو اب یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ یوز ہو رہی ہوتی ہیں. یہ کانٹریکٹ ہے، اس کا جو ہے نا فوٹ کلر ہے. اس کے بعد اس کو کمپریس کر سکتے ہیں، چینج پکچر کا ہوتا ہے، ری ڈائریکٹ پکچر کر سکتا ہے. اور یہ ساری کی ساری سٹائلز جو ہیں نا وہ مختلف قسم کے سٹائلز آپ کے نظر آ رہے ہیں. یہ فارمیٹ آپ نے کیا نا تو اس کے اندر مختلف اس کے سائز وغیرہ جس کو آپ ہینڈل کر سکتے ہیں جو اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہوتی ہیں. یہ مختلف پکچرز ٹولز وغیرہ آپ ہیں. پھر آپ اس کو کراپ کر سکتے ہیں، یعنی جتنا جو ہے نا آپ سائز جو ہے انوانٹیڈ جو ہے نا وہ آپ چاہ رہے ہیں کہ انوانٹیڈ لیٹس وہ آپ چاہ رہے ہیں کہ انوانٹیڈ جو حصہ ہے اس کو آپ اس کے اندر کراپ کر دیں تو آپ اس کو کراپ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ آن لائن امیج بھی ایٹریبیوشنز جو ہوتے ہیں، مطلب ایٹریبیوٹ ہے، مختلف خصوصیات ہیں. آن لائن امیج بھی جو ہے نا وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں، آتھر وغیرہ لکھ سکتے ہیں، اس کے اندر ڈیٹ وغیرہ کر سکتے ہیں. تو مقصد ہے اس کے اندر آپ جو ہے نا آپ اسکین امیج وغیرہ بھی جو آپ نے امیج اسکین کی ہوگی، سیو کی ہوں گی، اس کو بھی آپ ریلوکیٹ کر سکتے ہیں، ری سائز کر سکتے ہیں. تو یہ ایک امیج کا آپشن ہے کہ آپ کے پاس اگر لیٹس سپوز آپ سلائڈ بنا رہے ہیں اور ایک پکچر ہے، فار ایگزامپل آپ ایک پریزنٹیشن دے رہے ہیں، فار ایگزامپل جو ہے نا وہ یوریا کے اوپر دے رہے ہیں یا جو ہے نا فرٹیلائزر کے اوپر دے رہے ہیں، تو آپ مختلف کمپیریزن کے ساتھ ساتھ ان کی پکچر دے رہے ہیں. یا فروٹ ویجیٹیبلس کے اوپر دے رہے ہیں تو مختلف فروٹ ہیں، ویجیٹیبل ہیں، ان کا ایک کمپیریزن دے رہے ہیں تو آپ ان کی پکچرز وغیرہ انسرٹ کر سکتے ہیں. یہ مختلف جو ہے نا آپ نے کوئی ورک دکھانا چاہ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس میں یوز ہو رہی ہوں گی. تو یہ ساری کی ساری اس میں کراپ امیج ہے. لیٹس وہ یہ امیج تھی آپ کے پاس، یہ پڑی تھی، آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو کراپ کر لیں تو کراپ کا آپشن لگا کے آپ نے جتنا اس کا پارٹ جو آپ چاہیے تھا، ایک میزائل تھا، میزائل کا آپ اپر پارٹ دکھانا چاہیں تو اپر پارٹ آپ کراپ کر سکتے ہیں. تو یہ سارے اس کے بعد آپ اس کے اندر ہیپر لنک وغیرہ جو ہے، یعنی اس کے اوپر لنک کا سائز بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں، لنک وغیرہ بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں. اگر لنک لگانا چاہیں تو لنک بھی آپ لگا. اس کے بعد جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کی سلائیڈ ہے کہ آپ کی فرسٹ سلائیڈ کیا ہے، سیکنڈ سلائیڈ کیا ہے، کرنٹ سلائیڈز آپ کی کیا ہے. ٹھیک ہے، مختلف جو ہے نا آپ انسرٹ کر کے اس کے اوپر ہیپر لنک لگا دیں، یا اس کے بعد جو ٹیکسٹ ہے اس کے اوپر آپ ہیپر لنک لگا دیں کہ یا اس کو کیا کرتے ہیں، ری ارینج کر دیں. اپنی پریزنٹیشن کے اندر آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں، ری ارینج کر سکتے ہیں کہ آپ نے دیکھنے ہے کہ ریکارڈر کے اندر، پریزنٹیشن کے اندر اور کس کس چیز کے اندر جو ہے نا وہ یہ ساری جو ہے نا آپ سلائیڈ شو کدھر ہوتی ہے، بگننگ میں کیا پہ ہوتے ہیں، فرنٹ پہ کیا ہوتا ہے، سٹارٹ سلائیڈز کیا ہوتی ہے، آپ اس کو ری ارینج کر سکتے ہیں. پریزنٹیشن کے اندر جو ہے نا وہ ساری کی ساری یہ سلائیڈ شو ہے، نارمل ہے، سلائیڈ سارٹر ہے، نوٹس پیجز ہیں، سلائیڈ شو ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کی یوز ہو رہی ہیں. اب ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ فار ایگزامپل یہ انہوں نے مختلف سائڈس دکھائی ہیں. اب آپ چاہتے ہیں کہ ان سلائیڈس کو کیا ہو کہ یہ ڈیزائن جو ہے نا آپ انسرٹ کریں. تو یہ انہوں نے مختلف جو ہے نا وہ کوئی 20 کے قریب جو ہے نا آپ کو ڈیزائن دکھانا ہے. تو اس میں سے آپ کیا کر سکتے ہیں، اپنا ڈیزائن جو ہے نا وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اور کس طرح جو ہے نا وہ آپ اس میں سے کیسے کریں گے کہ یہ اب ڈیزائن ہے جس میں دی ہوئی ہیں، جس طرح کا آپ ڈیزائن چاہیں اپنی سلائیڈ یا اپنی پریزنٹیشن، جو سلائیڈ میں اپنی پریزنٹیشن ہے اس میں یہ انسرٹ کر کے آپ کو اس طرح کا ہے. جیسے فار ایگزامپل یہ ایک لائن ہے، نیچے اس کا آتھر وغیرہ لکھا ہوا ہے، یا لیٹس سپوز یہ ایک ڈیزائن ہے، یا لیٹس سپوز ایک پکچر لگی ہوئی ہے، یہاں پہ بلٹس لگی ہوئی ہیں، یا آپ کی جو سلائیڈس ہیں وہ اس طرح ایک ہوم پیج پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو اس تھرو جو ہے نا آپ ساری سلائیڈ کا ڈسپلے جو ہے نا آپ پریزنٹیشن میں جو ہے نا وہ اپنے منیچر کے اندر جو ہے نا دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو سلائیڈس ہیں وہ اس طرح ہیں، یا یہ ڈیزائن ہے، یہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو آج کا لیکچر یہی ہے. کل انشاءاللہ جو ہے نا ہم اس کی ٹرانزیشنز کے بارے میں پڑھیں گے کہ کیا کیا ٹرانزیشنز ہیں اور کیا کیا ہم نے آگے جو ہے نا اس کا کرنا ہے، پاور پوائنٹ کو ایگزٹ کیسے کرنا ہے. اور پھر آپ کو ایک میں پریزنٹیشن دوں گا، وہ آپ نے پریزنٹیشن بنانی ہے تاکہ وہ چیز کمپلیٹ ہو جائے. تو آج کا لیکچر اتنا ہی کافی ہے.